کرتے ہیں کہ ایک وسق جو ہے نا جی یعنی 60 کلو تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں کھجوریں. تو اس کی بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ ایک وسق اس کو میں دے دوں گی, ہے تو میرے چاچے کا بیٹا ہے, تو میرے اس کے پاس جائیداد تھی نا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ اتنی مدد کر رہے ہیں تو ایک وسق آپ دے دیں, ایک وسق اس کو میں دے دیتی ہوں, تو 120 وسق ہو جائیں گے تو 60 مسکینوں کا کھانا تو بڑے آرام سے ہو جائے گا. تو اس کے بعد جناب یہ کفارہ آج تک قرآن میں موجود ہے, اور آج تک بی بی خولہ کا واقعہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے. یہ مقام اللہ نے کس کو دیا ہے؟ ایک عورت کہ ایک امیر المومنین حضرت عمر جیسا آدمی کہتا ہے کہ واللہ, کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو, ہذہ خولہ, اور یہ وہ عورت ہے قد سمع اللہ, جس کی اللہ نے عرش پہ سن لی اور عمر زمین پہ نہ سنے. اگر یہ 3 دن بھی کھڑی رہے تو میں کھڑا رہوں. دیکھیں اللہ نے عورت کو کس نہ بڑا مقام دے دیا کہ آج تک وہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارک تھی یتفقد احوال رعیتہ, آپ اپنے رعایا کے احوال کی خبر گیری کرنے کے لیے ہر راتوں کو ویسے چل پڑتے تھے. ادھر چلے گئے, اس بستی میں چلے گئے, علاقوں میں چلے گئے, پھرتے رہے اور کسی کو پتہ بھی کوئی نہیں کہ کون ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ اسی طرح کا رات کو آپ چل رہے تھے کہ چلتے چلتے جب تھک گئے تو ایک گھر کی دیوار کے قریب ٹیک لگا کے حضرت پہ بیٹھے تو آواز آئی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی لڑکی کو بلا رہی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی کرو صبح کو دودھ بیچنا ہے تو وہ دودھ کے اندر پانی ڈال دو. تو وہ بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یا امتا, اماں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اما سمعت منادی امیر المومنین عمر, تمہیں پتہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اعلان کرایا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملانا, مکس کرو گے تو عمر پہ ٹھیک کرے گا. انہوں نے کہا بیٹی تم مجھے زیادہ تقریر نہ کرو, یہاں کو عمر بیٹھا ہوا ہے, سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم پانی ملا رہے ہیں. تو یہاں کوئی حضرت عمر تو نہیں ہے نا بیٹی, کیا بات کر رہی ہے, ہم گھر کے اندر ہیں, پھر حضرت عمر تو ہم مدینے میں آرام کر رہے ہوں گے, یہ رات کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, عمر آ گیا, عمر کہاں دیکھ رہا ہے, عمر سن رہا ہے کوئی. تم پانی ملاؤ, چھوڑو تم اپنا کام چھوڑو, تو میں نے جا کے بیچا. انہوں نے کہا کہ نہ یا متا یہ نہیں ہو سکتا, یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے, اور اگر امیر المؤمنین نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی ہم اس کے حکم کے مطیع ہیں, فرما بردار ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اماں, عمر نہ دیکھے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. چلو عمر تو نہیں تھے, لیکن حضرت عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. تو حضرت عمر وہاں سے اٹھے اور غلام سے کہا کہ اس گھر پر ذرا نشانی لگا لینا, ابھی کچھ نہ کہو, ابھی چلو. اور حضرت چلے گئے. پتہ کیا, انہوں نے کہا جی ایک بیوہ عورت ہے. اور پتہ کرنے والا کون ہے؟ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی پتہ کیا تو پتہ چلا جی ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی وہ ایک لڑکی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی سب سے پہلے تو اپنے بیٹوں کو بلایا, سارے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بات سنو, میں تم میں سے کسی کی شادی کرنا چاہتا ہوں ایک لڑکی کے ساتھ. تو تم میں سے کون ہے جو شادی کرنا قبول کرے؟ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ واللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, ورنہ وہ لڑکی تو اتنے مقام کی ہے کہ میں خود شادی کرتا ہوں, لیکن میں بوڑھا ہو گیا, اب میں نہیں چاہتا کہ ایک نوجوان لڑکی سے میں شادی کروں, لہذا تم میں سے کون شادی کرے گا؟ تو باقی بیٹوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو اب ضرورت نہیں ہے. حضرت عاصم آپ کے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں شادی کروں گا. زوجنی ابھی, میری شادی بھی نہیں, چلو میری شادی کرا دیں, پھر میری پہلے شادی بھی نہیں ہے لہذا میرا حق بھی ہے, تو زوجنی ابھی, میری شادی کرا دیں. تو حضرت عمر نے پھر پیغام بھیجا, جب اپنے بیٹوں کو راضی کر دیا, اور اس عورت کے بعد پیغام بھیجا کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں, کیا تمہیں قبول ہے؟ تو اب عورت تو خوش ہو گئی کہ امیر المومنین کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرے, اور کیا چاہیے.
تو فوراً قبول ہو گیا. لیکن اس دیانت و امانت سے اللہ نے عورت کو کتنا اونچا پیدا کیا کہ اسی نسل سے پیدا ہوئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز. ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس سے پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئی. یعنی اندازہ کریں حضرت عمر ابن عبدالعزیز آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یعنی وہ جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کو لقب بعمر الثانی, جس کو ثانی عمر کا خطاب دیا گیا, یعنی اتنا بڑا آدمی ہے عمر ابن عبدالعزیز کہ جس کو لقب بعمر الثانی, جس کو لقب دیا گیا عالم اسلام نے کہ وہ دوسرا عمر ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک جنگل میں دو چرواہے کھڑے تھے, تو آپس میں وہ بکریاں چرانے کے دوران میں ایک چرواہا کہنے لگا کہ بھائی بات معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بادشاہ کو اچھا آئے. دوسرے چرواہے نے کہا چھوڑ یار, ہم نے تو بکریاں ہی چرانی ہیں, ہمیں کیا پتا بادشاہ کون ہے. انہوں نے کہا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ ہمارا کو اچھا آئے. اس نے کہا تمہیں کیا پتا ہے یار بادشاہ اچھا آ گیا, ریڈیو سنا تھا تو بتا. انہوں نے کہا نہیں, رات اصل میں میرے بکریوں کے ریوڑ میں آیا بگیاڑ آیا تھا بکری اٹھانے کے لیے, لیکن وہ آیا بھی اور پہنچ بھی گیا, لیکن بکری اٹھائی نہیں اور چلا گیا واپس. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بگیاڑ آئے اور بکری سامنے ہو اور موقع ہو, رات ہو, اور پھر چپ کر کے چلا جائے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ اوپر اچھا آ گیا. اس لیے جب بادشاہ اوپر اچھے ہوتے ہیں تو نیچے صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں پہ بھی اس کے اثرات ہوتے. تو اس نے کہا یار ہوگی بات, ہم نے بکریاں چرانی ہیں, ہمیں کیا پتا کون ہے. تو جناب بعد میں جب وہ بات پھیلتے پھیلی تو یہ وہی دن تھے جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلافت پہ بیٹھے تھے, یعنی جس کے بادشاہ بننے کا اثرات جو تھے وہ جنگل کے جانوروں میں پہنچ گئے. یہ اسی عورت کے خاندان میں. اللہ نے کتنا اونچا کیا. اسی لیے اسلام میں سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, جب غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یہ بڑا مشہور غزوہ ہے. پہلے مسلمانوں پہ بڑا امتحان آیا, ابتلا آیا, مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے, پھر اللہ کی مدد آئی, پھر اللہ نے کامیابی دی, فتح ہو گئی. اور یہ وہ ایسا غزوہ ہے جس میں ہزاروں اونٹ, ہزاروں بکریاں اور بے تحاشا مال جو تھا وہ مال غنیمت میں آئے. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بیٹھے تھے جعرانہ کے مقام پر. یہ جعرانہ اب بھی موجود ہے. وہاں ایک کنواں مبارک بھی تھا جس میں حضور پاک نے لعاب مبارک ڈالا. اب تو ٹیوب ویل لگنے سے ایسے پانی جو ہے وہ کم ہو گئے, بلکہ بعض کنووں میں پانی ختم بھی ہو گئے. تو یہ وہ مقام جعرانہ ہے جہاں حضور نے بیٹھ کے غنائم حنین تقسیم کیے. ساری باتیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور جب حضور کے قریب آئی تو حضور پاک نے اپنی چادر بچھا دی. عورت کے لیے ردائے نبوت, ردائے محمد مصطفیٰ. آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کی چادر کیا مقام ہے کہ اس کے لیے مٹی پہ حضور بچھا دیں. تو جب چادر بچھا دی اس عورت کو بٹھایا, بڑی توجہ سے باتیں سنی, اور وہ عورت نے کہا کہ حضور آپ کے پاس فلاں فلاں قیدی ہیں فلاں قبیلے کے, ان کو چھوڑ دیں. چھوڑ دو. انہوں نے کہا حضور آپ کے صحابہ نے ان کا مال بھی پکڑ لیا ہے, وہ مال بھی چھوڑ دیں. ہم نے کہا وہ مال بھی چھوڑ دو. انہوں نے کہا حضور ان کے سونا چاندی بھی ہے. ہم نے کہا وہ بھی واپس کر دو. تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے, کون بوڑھی عورت ہے؟ نہ تو دیکھ رہے ایسے لکڑی پہ چلنے والی ہے, بوڑھی سی عورت ہے, پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور ماتا میں تکلف رسول اللہ حضور سے ایسے باتیں کر رہی ہے بے تکلفی سے. اور پھر خدا کی شان جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے, وہ جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے. کسی بات پہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. تو جب سارے فیصلے ہو گئے تو ایک صحابی نے حجت کر کے پوچھا کہ من ہادی یا رسول اللہ, یہ کون ہے؟ پر میں اللہ کے بندے, یہ میری ماں ہے, میری اماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا. یہ تو بی بی حلیمہ آئی تھی میرے پاس, میری ماں تھی, مجھ سے سارا کچھ مانگ لیتی, میں دے دیتا. یہ تو معمولی باتیں انہوں نے اتنے کہہ دی چھوڑ دو, کیا ہو, یہ تو میری ماں ہے, امی ارضعت نہیں, اس نے مجھے دودھ پلایا ہے. ایک بی بی حضور کے اس مقام عظمت کے بعد جو آئی
تو حضور پاک سے بے تکلفی سے بولنے لگی تو صحابہ یکدم ناراض. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی جہاں آواز اونچی کرو اور عمل برباد ہو جائے، وہ مقام نبوت کے جہاں آواز اونچی ہو انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور یہ ایسی چیخ چیخ کے باتیں کر رہی ہے اور ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے. حضور سے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری بہن ہے رضائی، یہ بی بی حلیمہ کی بیٹی ہے، ہم نے اکٹھے دودھ پیا تھا تو وہ میری بہن ہے، وہ حجت نہ کرے تو کیا کرے، وہ یہ تو میری بہن ہے. تمہیں پتہ نہیں کہ اس نے ہمیں دودھ کٹھے پیا، پر میں چھوٹا تھا، اس کے بعد یہ ایسے مجھے کھلایا، ہم کٹھے کھیلتے تھے. تو یعنی اندازہ کریں کہ خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جناب آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بھی اٹھنا پسند نہیں تھا. یعنی آپ بیٹھے ہیں، حضور آ گئے تو آپ کھڑے ہو جائیں، حضور پسند نہیں فرماتے. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہماری تمنا ہوتی تھی کہ حضور